अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम ख़वातीन की नफ्सियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मौजू था पूरी औरत यानी अ कंप्लीट वुमन। उसका बकिया हिस्सा आज हम बयान करेंगे। नाज़रीन, मर्द और औरतें मुख्तलिफ हैं। मर्दों में जिस्मानी क़ुव्वत है, मगर उन्हें उस नरमी और आराम की भी ज़रूरत है जो उनकी बीवियां घरों में साथ लाती हैं। जैसे बचपन में वो अपनी माँओं की गोद में राहत पाने की ज़रूरत महसूस करते थे, औरतों को इस बात की ज़रूरत होती है कि वो मर्दों की इमदाद और हिफाजत की पनाह ले सकें, जब ही वो अपने घर के अंदर मुकम्मल तस्कीन पा सकती हैं। नाज़रीन, मर्दों और औरतों में से कोई भी दूसरे से कुछ सीखे बग़ैर जिस्मानी या जज्बाती किरदार के लिहाज से मुकम्मल नहीं। हिम्मत करने और किए जाने नीज़ जिनसी तजुर्बे में उन्हें एक दूसरे की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जिनसी तजुर्बा ज़िंदगी के बाकी तमाम तजुर्बों की निस्बत ज़्यादा भरपूर है। नाज़रीन मोहतरम, इब्तिदा में जिनसी ना तजुर्बाकारी की वजह से औरत इस मामले में एक ख़ास झिझक और शर्म महसूस करती है। उसे इसके मुताल्लिक़ तजस्सुस तो बहुत होता है, मगर वो इसे मालूम करने से झिझकती है। इसकी कई वजूहात हैं। नामालूम का खौफ, निहायत हकीकी हया जो औरत की दिलकश सिफत है, इसकी निस्वानियत का जौहर, इसकी तरबियत का असर। इसके अलावा औरतों में एक ख़ास किस्म का कवी ज़ब्त भी पाया जाता है, जो नौजवानों में इस हद तक नहीं होता। इसकी वजह यह है कि मर्द की निस्बत औरत के लिए जिनसी ज़िंदगी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हकीकी अहमियत रखती है। नाज़रीन ग्रामी, कुदरत ने औरत को दुनिया में ख़ास फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तख्लीक़ फ़रमाया है। यानी ना सिर्फ बीवी बल्कि माँ के फ़राइज़ भी, और इसका जिस्म व किरदार इसी मकसद के पेश नज़र बनाया और तैयार किया गया है। जैसे कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी में सोज़े दरूं। नाज़रीन, लिहाजा इस ख़ास फ़र्ज़ के पेश नज़र जो किसी मर्द के नसीब में नहीं, इस काम में इसके बहुत ज़्यादा गहरे जज्बात को दखल होता है। इसलिए कुदरत ने नौजवान औरत को जिनसी ज़िंदगी में कदम रखने के मामले में कुदरती हिचकिचाहट देकर अपनी कुदरत कामिला और मेहरबानी का सबूत दिया है। क्योंकि अगर वो अपने रफ़ीक़ ज़िंदगी के अव्वलीन इंतखाब में एक दफ़ा गलती कर जाए तो उसे सख्त कोफ्त होगी और ज़िंदगी के मुताल्लिक़ उसका सारा नुक्ता नज़र बुरी तरह मजरूह होकर रह जाएगा। बिलअमूम मर्द का जिनसी जज्बा औरत से ज़्यादा ख़ुद ग़रज़ाना होता है। वो औरत से मोहब्बत ना होने पर भी उसके लिए जिनसी ख्वाहिश महसूस कर सकता है, और ये बात तो यकीनी है कि ऐसे वक्त
اس میں مادرانہ جبلت کے مقابلے میں بہت ہی کم پدرانہ جبلت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معنی میں قدرت کو مرد کی ضرورت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ نئی زندگی کا بیج بو کر قدرت کا مقصد پورا کر دینے کے بعد اس کا وجود اتنا ضروری نہیں رہ جاتا۔ یہ ماں ہے جس کا وجود در حقیقت بچے کے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے عورت کے جنسی جذبات مادرانہ جبلت سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین ایک اردو کی جو ہے وہ مثل مجھے یاد آ رہی ہے کہ باپ لکھیا نہیں بھلا اور ماں جو ہے وہ پنہاری بھلی۔ یعنی باپ اگر لکھپتی بھی ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اولاد جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے، لیکن ماں ضروری ہے، وہ بھلے پنہاری ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی غریب کیوں نہ ہو کہ جو پانی بھرنے کی مزدوری کرتی ہے۔ بہرحال ایک شدت جذبات یا حقیقی محبت کے باعث سرزد ہونے والی غلطیاں سمجھی اور معاف کی جا سکتی ہیں۔ جو مرد بے بیاہی ماؤں کو بطور گروہ حقارت سے دیکھتے ہیں وہ بڑے کوتاہ بین اور نابہرمانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اکثر بے بیاہی ماں ایک غمگین عورت ہوتی ہے جو ایک غلطی کر بیٹھتی ہے جس کی سزا شاید اسے عمر بھر بھگتنا پڑے، لیکن عام تسلیم شدہ اخلاق کے لیے بھی نہ صرف عملی بلکہ روحانی وجود موجود ہیں۔ اگر وہ مرد جس کے سپرد کسی عورت کو کر دیا تھا اس سے غداری کرتا ہے اور اسے چھوڑ جاتا ہے تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اس کے باعث کتنا گہرا زخم رہ جائے گا۔ ناظرین، ممکن ہے کہ اس سے عورت کا مردوں کی طرف سے سارا آئندہ طرز عمل متاثر ہو جائے اور اس کا نظریہ زندگی ہی کج آدائی ہو جائے۔ پھر وہ غالباً اپنی یہ کجی آگے اپنے بچے کو دے جائے گی، یعنی اپنا یہ برا رویہ مردوں کی طرف، کیونکہ جس طریقے سے وہ اس کی پرورش کرے گی اس پر اس کے اپنے ایسے احساسات کا اثر ہوگا جو وہ اس کی اور جنسی جذبہ کی طرف رکھتی ہے۔ چونکہ عورت کا جسم اور جذبات ماں بننے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اس لیے ناظرین اس کی زندگی میں جنسی جذبے کو اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہے جو اس جذبے کو مرد کی زندگی میں ہے۔ مرد کے لیے ایسا جنسی تجربہ کرنا ممکن ہے جو جذباتی لحاظ سے اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو اور حقیقت میں بھوک مٹانے سے کچھ زیادہ نہ ہو۔ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن بہت کم۔ عورتوں کی زیادہ اکثریت کے لیے جنسی زندگی گہری جذباتی اہمیت رکھتی ہے۔ بالعموم عورت کو اس وقت تک جنسی تجربے کی خواہش نہ ہوگی یا وہ اس وقت تک اس سے لطف اندوز نہ ہو سکے گی جب تک اس سے اس کے گہرے جذبات متعلق نہ ہوں۔ مرد اور عورت دونوں کو اپنے بنیادی فرق سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو ممکن ہے کوئی مرد آسانی سے عورت کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جو چیز اس کے لیے محض ایک ہنگامے کی حیثیت رکھتی ہے وہ عورت کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ کوئی عورت اپنی ساری مسرت اور اطمینان قلب کھو بیٹھے، کیونکہ وہ نہ اس بات کو سمجھتی تھی اور نہ اس نے اس کا خیال رکھا تھا
کہ مرد جنسی زندگی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، مرد اور عورت کے اس فرق کو سمجھنے سے دونوں پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اپنی اور اپنے آئندہ بچے کی خاطر عورت کا فرض ہے کہ وہ جنسی تجربہ کرنے سے پہلے اچھی طرح تیقن کرے، یعنی یقین کر لے کہ جس مرد سے وہ ملاپ کی خواہاں ہے وہ اسے جسمانی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ جذباتی لحاظ سے بھی چاہتا ہے۔ اس طرح مرد پر عورت اور آئندہ پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے محض جسمانی لذت کا جویا نہ ہو، یعنی نہ چاہے، جس کے گہرے جذبات اس پر مرکوز ہیں مگر جس سے وہ حقیقی طور پر محبت نہیں کر سکتا۔ شادی کے بغیر پیدا ہونے والا بچہ اس بات کے علاوہ کہ اس کی ماں کے لیے اس کے مصارف برداشت کرنا مشکل ہوگا، غالباً اور بھی اکثر باتوں سے نقصان اٹھائے گا۔ ناظرین محترم، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔